ضبط تولید کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کیسا ہے؟ مطلب ان سادہ لفظوں میں جو وقفہ کیا جاتا ہے بچوں میں، یا بعض حضرات اینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ اب بچے نہیں لینے، اب اس میں گولیاں، انجیکشن، چھلے، کنڈوم، اس کا استعمال جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اگر جائز ہے تو وہ کس صورت میں؟ اس کا جو جواب، بڑا بہترین جواب جو لکھا ہے، جو میں نے کچھ مطالعہ کیا، تو قبلہ مفتی اعظم پاکستان مدظ اللہ علی مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفہیم المسائل کے پہلی جلد میں اس کو بیان کیا ہے، اور بڑے شاندار انداز میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جواباً عرض یہ کہ ضبط تولید یعنی برتھ کنٹرول جس کو کہتے ہیں، کہ مسئلے پر شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں، احادیث صحیحہ کی روح سے جب حمل ٹھہر جائے اور حمل کو 120 دن گزر جائیں تو حدیث پاک کی روح سے اس کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ 120 دن کے بعد اسقاط حمل یعنی حمل کا گرانا یا ضائع کرنا، یہ نفس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ تو تنگی رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیں گے، اور بلا شبہ ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ تو قرآن پاک کی روح سے کہ اس ڈر سے قتل کرنا کہ رزق کہاں سے کھائے گا، روٹی کہاں سے کھائے گا، تو قرآن پاک نے اس کو واضح کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو رب تمہیں رزق دیتا ہے وہ اللہ ان کو بھی رزق عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جو حمل تو نے گرایا ہے، وہ بچہ جو ضائع کیا ہے، تو اللہ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ تو نے اس ڈر سے اس کو مار دیا تھا، یہ تیرے ساتھ یہ رزق کھائے گا، روٹی کھائے گا، جو رب تجھے دے گا وہ رب اس کو بھی دیتا۔ تو لہذا محض تنگی رزق کے ڈر سے احتیاطی تدابیر کے طور پر مانع حمل کے طریقے اختیار کیے جائیں، اور وہ بھی کسی شخصی مجبوری کے تحت نہیں، بلکہ قومی یا ملکی پالیسی کے طور پر، تو یہ سراسر قرآن پاک کی منشا کے سری خلاف ورزی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر جو بھی چلنے والا جاندار ہے، اس کا رزق تو اللہ کے ذمے ہے، اور یہ قانون قدرت ہے۔ آبادی جس تناسب سے بڑی، اضافہ ہو رہا ہے نا، دن بہ دن آبادی میں اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اتنے ہی رزق کے وسائل میں بھی اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں انسان کی محنت، جد و جہد، منصوبہ بندی، تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی قدرت کا عمل دخل ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسبب الاسباب کی مشیت کے بغیر اسباب ہی مؤثر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین کی منشا، مرضی نہ ہو تو پھر اسباب بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے رزق کے جو اسباب بڑھتے ہیں، انسان اپنی طاقت، محنت، جد و جہد، پھر اس میں اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم شامل ہوتا ہے۔ آج کا دور آپ دیکھ لیں، یہ جدید دور ہے، مشیت ترقی کر گئی، سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، یہ ساری، لیکن افرادی قوت ایک عنصر ہے۔
ہمارا وطن عزیز پاکستان پیارا ملک، یا اس جیسے جتنے ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک، وہاں زر مبادل ایک جو ذرائع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بیرون ملک ہمارے لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں اور پھر لوگوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو آپ کیا خیال کرتے ہیں یورپ والے یا مغرب والے ہمیں کسی انسانی ہمدردی کے تحت ویزے دیتے ہیں؟ وہ آپ یہ سوچیں، وہ ہمیں انسانی ہمدردی کے تحت ویزے نہیں دیتے بھائی۔ وہاں کے لوگوں نے جو ایک طائش پسندی، خود غرضی، آوارگی، رشتہ ازواج کے بندھن، بچوں کی پیدائش، پرورش، ان تمام چیزوں کو ایک بوجھ سمجھا۔ اب کیا ہوا کہ وہاں افرادی قوت کم ہو گئی، ان کے پاس لوگ ہی نہیں تھے جو محنت کرتے، جو کام کرتے۔ اب اس ضرورت کے لیے انہوں نے ایسے ملکوں سے لوگوں کو ویزے دیے کہ وہ آ کر ہمارے کام کاج کریں۔ یہ ان کا احسان نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں، ان کا کوئی احسان نہیں ہوتا۔ محنت کے لیے وہ بلاتے ہیں، ہم لوگ محنت کرتے ہیں ہمارے لوگ، اور ان کو وہ پیسے دیتے ہیں۔ لیکن خیر یہ درمیان میں آئی۔ ہاں، اگر کوئی شادی شدہ جوڑا ذاتی وجوہ کی بنیاد پر مانع حمل کے طریقے اختیار کرے تو ان میں جائز جو صورتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے علماء نے بھی۔ ان میں سے چند چیزیں، نمبر 1 فرمایا کہ بعض خواتین کے ہاں آپریشن سے بچے ہوتے ہیں، 2 یا 3 آپریشن کے بعد ڈاکٹر جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ مزید آپریشن سے زچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا کوئی مہلک بیماری لاحق ہو جائے گی، اس لیے آپ آئندہ بچوں سے پرہیز کریں۔ تو اس کے اندر آپ مانع حمل کے طریقے جو اختیار کر سکتے ہیں، یعنی گولیاں ہیں، انجیکشن ہے، یا عورت کی صحت اتنی کمزور ہے کہ وہ حمل اٹھانے کے قابل ہی نہیں، بصورت دیگر حمل اسے جسمانی خطرہ لاحق کر دے گا، وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، یا ماں باپ کی طرف سے ایسی کوئی موروثی بیماری ہے جو بچوں کے اندر منتقل ہو رہی ہے، جیسے اپاہج پن ہے یا لا علاج امراض ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سلسلہ بھائی جاری رہے گا، آپ جتنے بچے لیں گے ہر بچے میں یہ بیماری منتقل ہوگی، تو اس صورت میں مانع حمل کے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کہنے والا ماہر طبیب ہو، ماہر ڈاکٹر ہو، اپنے فن کا ماہر ہو۔ اسی طرح جو ہے ماں جو بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے اس میں وقفہ ہی نہیں ملتا، بچے پہ بچہ، اور پہلے بچے کی نشر و نما اور نگہداشت متاثر ہوتی ہے، تو اس کے لیے مناسب وقفہ، تاکہ ایک بچے کی اچھی نگہداشت ہو جائے، اچھی پرورش ہو جائے۔ اور یا کوئی آدمی کوئی ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے کہ جہاں اس کو آور ٹائم نہیں، اس سے جو تنخواہ ملتی ہے مصارف پورے نہیں ہوتے، ان کے لیے کھانا پورا نہیں ہوتا، اور اس کو یہ کہا جاتا کہ اتنے وقت سے زیادہ اگر تو وقت لگائے گا تو خود بیمار ہو جائے گا۔ یعنی ایسی کارخانے میں کام کرتا ہے کہ تو 8 گھنٹے سے زیادہ آور ٹائم لگائے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو کام کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو ایسے اسی صورت میں بھی وہ مانع عمل کے طریقے اختیار کر سکتا ہے، یعنی یہ احتیاط کے طور پہ ہے، اس کی گنجائش ہے اختیار کرنے کی۔ لیکن یاد رکھو یہ جتنے بھی طریقے وہ اختیار کرے، وہ گولی، انجیکشن، کنڈوم یا کوئی بھی، یہ دھیان رہے کہ عورت کے لیے وہ مضر صحت نہ ہو، مہلک ثابت نہیں ہونے چاہیے۔ مرد اور عورت کا اپنے آپ کو مصنوعی طریقے سے بانجھ کرا دینا یہ جائز نہیں ہے، یعنی آپریشن کرا کے عورت بچے دانی ہی نکال دے، یا کوئی ایسا مصنوعی طریقہ کہ بالکل بانجھ عورت کو کرا دیا جائے، یا مرد اپنے آپ کو بانجھ کروا لے،
تو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، مانے حمل کے اندر وقفہ، اس کی جائز صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں، وہ بھی اس وقت جب کوئی ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر ان چیزوں کا حکم دے۔ اور صرف تنگی رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ تمہیں رزق دے گا وہ تمہارے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی رزق عطا فرما دے گا۔